السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سکھی شہزادہ۔ ایک خوبصورت شہزادے کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی تمنا کی جاتی ہے، تو وہ ہر وقت خوش رہتا، نہ وہ کبھی دکھی ہوا اور نہ رویا۔ لوگ اس لیے اس کو سکھی شہزادہ کہتے تھے۔ افسوس وہ ابھی جوان ہی تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ملک کے لوگ اتنے اچھے شہزادے کے مرنے پر بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے اس کا ایک مجسمہ بنایا اور شہر کے سب سے بڑے چوک پر لگا دیا تاکہ آتے جاتے لوگ اس مجسمے کو دیکھیں اور اس شہزادے کو کبھی نہ بھولیں۔ وہ مجسمہ بالکل شہزادے کی طرح لگتا تھا اور یہ شیشے کا بنا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جوہرات کی بنائی گئی تھیں اور اس کے کپڑے سونے کے بنائے گئے تھے۔ جب یہ مجسمہ بن کر تیار ہو گیا تو لوگوں نے اپنے شہر کے درمیان ایک چبوترے پر بڑا سا مینار بنا کر اس مینار پر مجسمہ لگا دیا تاکہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکے۔ اس ملک میں سردی بہت پڑتی تھی۔ ہمیشہ خزاں کے موسم میں ابابیلیں اڑ کر اس ملک سے چلی جاتی اور کسی گرم ملک میں سردیاں گزارتی تھی۔ اس سال ایک چھوٹی سی ابابیل دوسری ابابیلوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ وہ ایک ایسی جگہ رہتی تھی جہاں جھیل کے کنارے پر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ گھاس بہت لمبی اور خوبصورت تھی۔ ابابیل کو یہ جگہ اتنی پسند تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے تو اس کے تمام ساتھی جا چکے ہیں، تو اس نے دل مضبوط کر کے اس جگہ کو الوداع کہا اور اڑتی چلی گئی۔ اس رات وہ شہر میں آئی تو وہ بہت تھک چکی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی، تو آرام کے لیے اتر گئی۔ آپ جانتے ہیں وہ کہاں اتری؟ ہاں بچوں، وہ اونچے مینار کے اوپر اور ٹھیک شہزادے کے قدموں کے درمیان اتری۔ یہاں وہ رات گزارنا چاہتی تھی اور ابھی اسے نیند بھی نہیں آئی تھی کہ ایک پانی کا قطرہ اس کے سر پر گرا۔ اس نے سوچا، اوہو، بارش شروع ہو گئی۔ کیا اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان صاف تھا، بادلوں کا کہیں نام نہیں تھا۔ اسی وقت دوسرا قطرہ گرا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اب بھی اسے پتہ چل گیا کہ بارش نہیں ہے، یہ تو آنسو ہیں جو اس مجسمے کی آنکھوں سے گر رہے ہیں۔ ابابیل نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجسمے نے جواب دیا اور کہا، میں سکھی شہزادہ ہوں۔ ابابیل یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شہزادے نے دکھی ہو کر کہا، اس اونچی جگہ سے شہر کی ہر دکھی بات مجھے نظر آتی ہے۔ جب میں محل میں رہتا تھا تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر یہاں اتنی اونچائی سے میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں اور اس بات نے مجھے بہت دکھی کر دیا ہے۔ ابابیل نے پھر پوچھا، آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، یہاں سے دور ایک چھوٹی گلی میں ایک مکان ہے، اس کھلی کھڑکی سے اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ اس کمرے میں ایک عورت ایک خوبصورت لباس سی رہی ہے۔ یہ لباس ملکہ کی ایک کنیز کا ہے جو پارٹی میں پہنے گی۔ اس عورت کے قریب بستر پر ایک چھوٹا سا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ یہ بچہ بہت بیمار ہے۔ اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ علاج کرا سکے۔ وہ اپنے چھوٹے بچے کو دوا نہیں، صرف پانی دے سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مر جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو یہ مر جائے گا۔ پیاری ابابیل، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ میری تلوار پر لگا ہوا لال اپنی چونچ سے نکال کر اس عورت کو دے آؤ، وہ اسے فروخت کر کے کھانے کے لیے کچھ خرید سکے گی۔ میں خود تو نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاؤں مینار میں گڑے ہوئے ہیں۔ ابابیل نے کہا، مگر مجھے تو جنوب کی طرف اپنے راستے پر جانا ہے، میرے سارے ساتھی جا چکے ہیں، اگر میں جلدی نہ گئی تو میں گم ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے ابابیل کی بہت منت کرتے ہوئے کہا، پیاری ابابیل، مہربانی کر کے یہاں ایک رات رک جاؤ اور جو میں نے کہا وہی کرو۔ ابابیل نے کہا، مجھے لڑکے اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، یہ لڑکا تو بہت ننھا منا سا ہے اور یہ بیچارہ تو بہت بیمار ہے، پیاری ابابیل مہربانی کرو۔ ابابیل نے اپنی چونچ سے تلوار پر سے قیمتی پتھر نکالا
اور اسے اپنی چونچ میں دبایا اور اس مکان کی طرف اڑنے لگی۔ راستے میں وہ اس مکان پر سے گزری جہاں ملکہ کی کنیز رہتی تھی۔ اس نے سنا کہ وہ کنیز کہہ رہی تھی، امید ہے میرا لباس پارٹی تک تیار ہو جائے گا۔ وہ کاہل عورت بہت آہستہ آہستہ کام کرتی ہے، مگر اس کا کام بہت خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے، اس کو جلدی جلدی کام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ابابیل کو بہت دکھ ہوا اور وہ اڑتی رہی اور پھر اس غریب عورت کے گھر پہنچ گئی۔ لڑکا اپنے بستر پر پڑا جاگ رہا تھا، اس کی ماں میز پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ کام کر کر بہت تھک گئی تھی، اس لیے اسے نیند آ گئی تھی۔ ابابیل کھڑکی کے راستے کمرے میں گئی اور اس نے اس عورت کے ہاتھ کے پاس لال رکھا تاکہ وہ جاگے تو اسے دیکھ سکے۔ اس کے بعد وہ بیمار لڑکے کے پاس گئی اور اس سے اپنے پروں سے پنکھا کرنے لگی۔ لڑکے نے کہا، مجھے کتنی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، میں پہلے سے زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور وہ سو گیا۔ ابابیل اڑتی ہوئی سکھی شہزادے کی طرف گئی تاکہ اس کو بتا سکے کہ اس نے کام کر دیا ہے۔ ابابیل نے سکھی شہزادے سے کہا، یہ اب مزے کی بات ہوئی، مگر اب تو مجھے سردی بھی زیادہ نہیں لگ رہی۔ اس پر شہزادے نے کہا، پیاری ابابیل، یہ اس لیے ہے کہ تم نے ایک نیک اور اچھا کام کیا ہے۔ ابابیل اب جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے سارے ساتھی اور بھائی بہن گرم ملک کی طرف جا چکے تھے۔ اس نے شہزادے سے کہا، اب میں جا رہی ہوں، الوداع۔ شہزادے نے کہا، پیاری ابابیل، میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جس کے کمرے میں آگ نہیں جل رہی ہے۔ وہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی انگلیوں سے قلم نہیں پکڑ سکتا، اور اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ابابیل نے کہا، کیا تم اپنی تلوار سے نکال کر لال اس کو دینا چاہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، میری تلوار میں صرف ایک ہی لال جڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو کہ میری آنکھ سے ایک نیلم نکال لو اور اس کو اس لڑکے کو دے آؤ تاکہ وہ اسے فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ ابابیل چیخی، مگر میں یہ نہیں کر سکتی۔ شہزادے نے ابابیل سے التجا کی، مہربانی کر کے وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ ابابیل نے مجبور ہو کر مجسمے کی ایک آنکھ سے نیلم نکال لیا اور اسے اپنی چونچ میں لے کر اڑی اور چمنی کے ذریعے غریب لڑکے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکا سوچوں میں گم تھا۔ ابابیل نے چھت کے سوراخ سے میز پر رکھے ہوئے پھولوں میں نیلم پھینک دیا۔ جب نوجوان نے اسے دیکھا تو سوچا کہ کسی نے پھولوں کے ساتھ اسے بھیجا ہے، کیونکہ میں نے جو ڈرامہ لکھا تھا اسے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، اور یہ پھول انہی میں سے کسی نے بھیجے ہوں گے۔ وہ اس قیمتی نیلم کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اپنی بھوک بھی بھول گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سردی کا احساس بھی کم ہو گیا، اور وہ اپنا کام جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا رہا کہ اب میں اپنے مکان کا کرایہ ادا کروں گا اور کھانے کے لیے بھی کچھ خرید کر لاؤں گا۔ ابابیل اڑ کر شہزادے کے پاس گئی اور اسے سب بات بتانے کے بعد، اب الوداع، میں بہار کے موسم میں آؤں گی تو آپ کے لیے ایک لال اور نیلم لے کر آؤں گی تاکہ ان کی جگہ لگایا جا سکے۔ شہزادے نے منت کرتے ہوئے کہا، ابھی مت جاؤ، نیچے دیکھو، کیا تم اس چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہی ہو؟ یہ ماچس فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ سردی سے اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ اسے ماچس گر کر پانی میں بھیگ گئی ہیں اور بیکار ہو گئی ہیں۔ جب یہ خالی ہاتھ گھر جائے گی تو اس کا باپ اسے بہت مارے گا۔ تم میری دوسری آنکھ سے نیلم نکال کر اسے دے آؤ۔ ابابیل چیخی، مگر میں نے یہ کر دیا تو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، آپ اندھے ہو جائیں گے۔ شہزادے نے پھر منت کی، مہربانی کر کے وہی کرو جو میں نے کہا۔ ابابیل نے مجبور ہو کر دوسری آنکھ سے بھی نیلم نکالا اور چھوٹی لڑکی کے ہاتھ میں رکھ آئی۔ لڑکی نے نیلم دیکھا تو مسکرائی اور کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، اور وہ یہ قیمتی پتھر لے کر گھر کی طرف بھاگی تاکہ اپنے باپ کو جا کر دے سکے، اور اب میرا باپ بھی مجھے نہیں مارے گا، اس نے خود سے کہا۔ ابابیل اڑ کر دوبارہ شہزادے کے پاس پہنچی اور اس نے کہا، اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی،
کیونکہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور اندھے ہو گئے ہیں۔ اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، اب آپ میری آنکھوں سے دیکھنا۔ اب سردیاں بہت زیادہ پڑنے لگی تھیں اور راتیں بہت ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ ابابیل نے شہزادے کو گرم ملک کے بارے میں بتایا جہاں اس کے بھائی بہن گئے ہوئے تھے۔ جب وہ ان کی باتیں کر رہی ہوتی تو اسے سردی نہ لگتی، مگر شہزادہ چاہتا کہ وہ شہر پر اڑ کر دیکھے اور اسے آ کر بتائے کہ اس نے شہر میں کیا کیا دیکھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے مکان تھے جہاں امیر لوگ رہتے تھے، مگر ایسے بھی گھر تھے جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ ان کے بچے دبلے اور کمزور تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی۔ ایک دن ابابیل نے دیکھا کہ پل کے نیچے دو چھوٹے لڑکے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سردی سے بچانا چاہ رہے تھے۔ ایک پولیس والا آیا اور اس نے ان بچوں کو اپنے گھر جانے کو کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں۔ وہ پل کے اوپر گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بارش میں چلنے لگے۔ ابابیل نے آ کر یہ ساری باتیں شہزادے کو بتائیں۔ شہزادہ یہ سن کر بہت دکھی ہوا۔ اس نے ابابیل سے کہا، اب میرے پاس جوہرات تو ختم ہو گئے ہیں، مگر میرے کپڑے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ تم ان میں سے ایک ٹکڑا توڑو اور ان غریب بچوں کو دے آؤ۔ ابابیل نے سونے کا ایک ٹکڑا توڑا اور ان غریب بچوں کو دے آئی۔ ہر روز ابابیل کسی نہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتی جسے مدد کی بہت ضرورت ہو اور شہزادے کے لباس سے سونے کے ٹکڑے نوچ کر ان کو دے آتی۔ شہزادے کے کپڑے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غریبوں میں بٹ گئے۔ اب مینار پر ایک بیکار سا مجسمہ کھڑا تھا جس میں کوئی چمک دمک نہیں تھی، مگر غریبوں کے بچوں کے چہرے اب سفید نہیں رہے تھے۔ اب وہ کمزور اور دبلے نہیں تھے بلکہ ان کے گال سرخ ہو گئے تھے اور ان کے بازو اور ٹانگیں گول اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب وہ موٹے اور صحت مند بچے ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے بلکہ اپنے گھر سے عزت کی روٹی کھاتے تھے۔ اب برف باری کا موسم آ گیا اور برف گرنے لگی۔ بیچاری چھوٹی ابابیل کے لیے سردی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ شہزادے کو چھوڑ کر نہیں گئی اور ایک دن وہ جان گئی کہ اس کا خاتمہ قریب ہے۔ وہ مرنے لگی تو اس نے سرگوشی کی، الوداع پیارے شہزادے، اور وہ مجسمے کے قدموں میں گر گئی۔ شہزادے نے جواب دیا، الوداع۔ کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ گئی۔ یہ اس کا دل تھا جو ابابیل کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اگلے دن شہر کا امیر اور کونسلر مینار کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجسمے کی طرف دیکھا اور وہ چلائے، ہائے ہمارا شہزادہ کتنا برا لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کے جوہرات گم ہو چکے ہیں اور کسی نے اس کے سونے کے کپڑے چرا لیے ہیں۔ میر نے کہا، دیکھو تو ایک پرندہ بھی اس کے قدموں میں مرا ہوا پڑا ہے، ہم اس کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، اس کو ابھی ہٹا دینا چاہیے۔ دوسرے کونسلر نے کہا، ہم اس سے اچھا مجسمہ یہاں لگا دیں گے، ہاں ہم اس سے بھی اچھا مجسمہ اس کی جگہ لگائیں گے۔ سب کونسلر کہنے لگے۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہنا شروع کر دی کہ اس کی جگہ اب کسی کا مجسمہ لگانا چاہیے۔ یہ سن کر میر نے کہا، یقیناً میرا مجسمہ اس جگہ اچھا لگے گا۔ یہ سن کر سب کونسلر اس بات سے اتفاق کرنے لگے اور پھر انہوں نے شہزادے کے مجسمے کو یہاں سے ہٹوا دیا اور اسے پگھلنے کے لیے بھیج دیا تاکہ اس سے دوسرا مجسمہ بنایا جا سکے۔ کام کرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ مجسمے کے اندر ٹوٹا ہوا دل ہے اور یہ دل کس طرح پگھلایا نہیں جا سکا، تو انہوں نے یہ ٹوٹا ہوا دل کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جہاں ایک مری ہوئی ابابیل پڑی تھی۔ اس رات خدا نے فرشتوں سے کہا، اس شہر سے میرے لیے 2 قیمتی چیزیں لاؤ۔ فرشتے ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک مری ہوئی ابابیل لائے اور خدا نے کہا، تم نے ٹھیک کیا، یہ چھوٹا پرندہ ہمیشہ جنت میں گائے گا، سکھی شہزادہ جنت میں ہمیشہ میرے نام کی تسبیح کرے گا۔ جانتے ہو بچوں ان کا یہ مقام کیوں ملا؟ صرف خدمت خلق کرنے کی وجہ سے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔